بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رفع یدین کے بارے میں انشاءاللہ 5 باتیں ذکر کی جائیں گی، اور ان 5 باتوں کو بالترتیب انشاءاللہ اس انداز سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس سے اس موضوع پر پیدا ہونے والے بہت سارے شکوک و شبہات، اعتراضات، اشکالات اور غلط فہمیاں انشاءاللہ کافی حد تک دور ہو سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ پہلے 5 ٹاپکس اور 5 عنوانات میں ذکر کر دوں، اور پھر انشاءاللہ بالترتیب ان کو 5 عنوانات کے اعتبار سے انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات، رفع یدین کے بارے میں احادیث کا تعارض یعنی اختلاف۔ دوسری بات، رفع یدین نہ کرنے کا عمل صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک نہیں۔ تیسری بات، رفع یدین نہ کرنے کے دلائل۔ اور چوتھی بات، رفع یدین نہ کرنے کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ کا عمل۔ 5ویں نمبر پر، ہم رفع یدین کی روایات کے ہوتے ہوئے بھی ان پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ یہ 5 عنوانات ہیں جن عنوانات کو قدر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان 5 عنوانات کو ملاحظہ فرمائیے، جس کی برکت سے انشاءاللہ بہت ساری غلط فہمیاں انشاءاللہ دور ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، رفع یدین کے بارے میں احادیث کا تعارض یعنی اختلاف۔ رفع یدین کے بارے میں ہمیں احادیث کے اندر دونوں طرح کی حدیثیں ملتی ہیں۔ بعض احادیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ رفع یدین نماز کے اندر کرنا چاہیے، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے، اور اسی طرح رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا چاہیے۔ اس بارے میں بھی احادیث ملتی ہیں، جیسے بخاری، مسلم وغیرہ کی حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں۔ اور بعض احادیث سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نماز کے اندر رکوع میں جانے سے پہلے اور اسی طرح رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد رفع یدین نہیں کرنا چاہیے۔ اس بارے میں بھی واضح اور صریح احادیث موجود ہیں کتب احادیث کے اندر۔ میں انشاءاللہ ان کی آگے ڈیٹیل ذکر کروں گا۔ تو دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں، لہذا یہ کہنا کہ رفع یدین کرنے والوں کا اس بات پر اصرار کرنا کہ جو رفع یدین نہیں کرتے وہ احادیث کے خلاف کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان کی نماز نہیں ہے، اور ان کی نماز جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے مطابق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طریقہ نہیں ذکر کیا۔ یہ جو غلط فہمی عام طور پر پائی جاتی ہے یا لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے، یہ بہرحال غلط ہے۔ اور اگر کوئی شخص احادیث طیبہ میں رفع یدین کی حدیثوں کو پڑھے تو اس کے سامنے دونوں طرح کی حدیثیں بہت واضح طور پر نظر آئیں گی، اور ان کو دلائل کی روشنی میں سمجھنا اس کے لیے آسان ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے دونوں طرح کی حدیثیں مروی ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ صرف نماز کے اندر رفع یدین کی حدیثیں پائی جاتی ہیں، رفع یدین نہ کرنے کی حدیثیں نہیں پائی جاتی، یہ غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ کہنا اور یہ سمجھنا کہ رفع یدین نہ کرنے کا عمل صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذاتی عمل ہے، اور ائمہ کرام میں صرف اور صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین نہ کرنے کے قائل ہیں، باقی تینوں امام رفع یدین کرتے تھے اور کرتے ہیں، اور ان کے مسلک میں رفع یدین کی تفصیلات موجود ہیں، اور باقی سارے ائمہ اور فقہا رفع یدین کرنے کے قائل ہیں۔ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ 4 اماموں میں ایک بہت بڑے امام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کہ نماز کے اندر رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ کے موقع پر کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد نماز کے آخر تک رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ گویا کہ 4 اماموں میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ، ان دونوں کا مسلک یہ ہے کہ رفع یدین نماز کے اندر نہیں کیا جائے گا تکبیر تحریمہ کے علاوہ۔ باقی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات کے نزدیک نماز کے اندر رفع یدین تکبیر تحریمہ کے بعد بھی رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ 4 اماموں میں 2 امام بڑے امام کہلاتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔
ایک تو مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی ان دونوں کا درجہ دوسرے اماموں سے زیادہ ہے، دوسرا ان کا زمانہ بھی اور ان کا جو قرن ہے وہ بھی دوسرے دو اماموں یعنی امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں پہلے کا ہے۔ اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا اس بات پر متفق ہونا کہ نماز کے اندر صرف تکبیر تحریمہ کے موقع پر رفع دین کیا جائے گا، اس کے بعد نماز کے آخر تک رفع دین نہیں کیا جائے گا، یہ خود واضح طور پر اس بات کی قوی دلیل ہے کہ ان دونوں حضرات نے نماز کے اندر رفع دین کرنے کے بارے میں جو حدیثیں موجود ہیں ان حدیثوں کو ترجیح دینے کے بجائے رفع دین نہ کرنے کی حدیثوں کو ترجیح دی ہے، اور جو رفع دین کی حدیثیں ہیں ان کو منسوخ قرار دیا ہے۔ اچھا، صرف یہی دونوں ہی نہیں، یہ تو ائمہ کے اعتبار سے میں نے تفصیل ذکر کی ہے کہ یہ دونوں ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ رفع دین نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ دونوں بھی تنہا نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام، حتیٰ کہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اسی طرح کبار تابعین یعنی بڑے درجے کے جو تابعین ہیں اور بڑے بڑے فقہاء، ان کا مسلک بھی یہی ہے کہ رفع دین نہیں کیا جائے گا، اور یہاں تک کی بات ملتی ہے کہ اس قدر کثرت سے صحابہ کرام اور تابعین اور فقہاء نے رفع دین نہ کرنے کے مسلک کو اختیار کیا تھا کہ ترک رفع دین کی جو حدیثیں ہیں ان کو عملاً متواتر کا درجہ حاصل ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ عالم اسلام کے جو دو بڑے مرکز کہلاتے تھے، دو بڑے مرکز، یعنی ایک مدینہ منورہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام رہا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ سے آپ نے اسلام کے نور کو ساری دنیا میں پھیلایا وہ عالم اسلام کا عظیم مرکز مدینہ منورہ، اور دوسرا کوفہ جو فقہاء اور محدثین کی ایک بڑی تعداد کا گویا کہ جائے مسکن کہلاتا ہے، جو ایک بہت بڑا اسلام کا مینارہ نور اور مینارہ اسلام جس کو کہا جا سکتا ہے۔ ان دونوں مرکز یعنی مدینہ منورہ اور کوفہ کے تقریباً تمام فقہاء اور محدثین بغیر کسی استثناء کے رفع دین نہ کرنے کے مسلک پر عمل کرتے تھے، لہذا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر بھی اور کوفہ کے اندر بھی جو اسلام کے دو بڑے مرکز ہیں، اس قدر کثرت سے وہاں تابعین اور فقہاء، اس بات کو بھی سامنے رکھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تنہا صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ صرف رفع دین نہیں کرتے تھے یا وہ صرف یہ اس بات کے قائل تھے کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی غلط فہمی ہے، یہ بات بھی غلط ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ ایک تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی رفع دین نہ کرنے کے قائل تھے، اسی طریقے سے بہت کثرت سے صحابہ کرام، تابعین اور فقہاء مدینہ منورہ کے اندر بھی اور کوفہ کے اندر بھی رفع دین نہ کرنے کے قائل تھے۔ اس بات کی خود صراحت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ترمذی کے اندر کی ہے کہ کوفہ کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر ایک عالم اسلام کے دو بڑے مرکز جو ہیں اس بات کے قائل تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا خود بھی عمل اس کے مطابق تھا کہ وہ رفع دین نہیں کرتے تھے، لہذا اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تنہا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رفع دین نہ کرنے کی دلیلیں کیا ہیں، کس بنیاد پر رفع دین ہم نہیں کرتے، اس کے کیا دلائل؟ اصل میں یہ غلط فہمی ہے جو عام طور پر سمجھی جاتی ہے اور بلکہ غلط انداز میں اس کو پھیلایا بھی جاتا ہے کہ رفع دین کرنے کے بارے میں تو احادیث موجود ہیں، رفع دین نہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خود ساختہ مسلک ہے جو انہوں نے اپنی عقل و رائے سے اختیار کیا تھا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں شروع میں ہی اس بات کو کلیئر کر چکا ہوں کہ دونوں طرح کی دلیلیں ملتی ہیں، رفع دین کرنے کے بارے میں بھی اور نہ کرنے کے بارے میں بھی، لہذا رفع دین نہ کرنے کو یہ کہنا کہ اس کے بارے میں کوئی نصوص نہیں پائی جاتی ہیں، روایات نہیں پائی جاتی ہیں، احادیث طیبہ سے اس کی کوئی تائید نہیں ہوتی، ایسا کہنا یقیناً غلط ہے۔ اس کے بارے میں واضح اور تفصیلی اور صریح دلائل بھی موجود ہیں، ان سارے دلائل کو ذکر کرنے کے بجائے کچھ اہم اور موٹے بنیادی دلائل میں ذکر کرتا ہوں، اس سے انشاءاللہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلی دلیل تو خود قرآن کریم میں 18ویں پارے کی پہلی اور دوسری آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی نمازوں کی صفت ذکر کی ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اس خشوع و خضوع والی نماز کی تفسیر حضرت رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کی ہے وہ یہ کہ لا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، کہ وہ اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے نہیں ہیں، رفع دین نہیں کرتے۔ تنویر المقباس کے نام سے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفسیری اقوال کا مجموعہ ہے روایات کی روح سے،
اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ لا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، کہ انہوں نے خشوع خضوع کی تفسیر یہ کی ہے کہ وہ لوگ جو نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں یعنی نماز کے اندر رفع دین نہیں کرتے۔ بعینہ یہی تفسیر حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے کبار تابعین میں سے جن کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے بھی یہی تفسیر کی ہے۔ خاشعون کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا ہے الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی التکبیرۃ الاولی، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ پوری نماز کے اندر رفع دین نہیں کرتے۔ اس کی خشوع خضوع کی یہ جو تفسیر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کی ہے، یہ تفسیر اگر انسان غور سے دیکھے اور سمجھے تو اس کو یہ بات اس لیے درست معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے اندر رفع دین کرنا ایک حرکت ہے، اور رفع دین نہ کرنا یہ حرکت نہیں ہے، یہ سکون ہے۔ اور نماز کے اندر اگر ہم تفصیل کو دیکھیں کہ نماز کے اندر پہلے کس طرح سے حکم نازل ہوتا تھا اور بعد میں کس طریقے سے حکم اس کے اندر تبدیلی آتی تھی، تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ نماز میں حرکت سے سکون کی طرف انتقال ہوا ہے۔ انتقال یعنی منتقلی ہوئی ہے کہ نماز میں پہلے نماز کے اندر ایک کام جو جائز تھا وہ بعد میں ممنوع ہو گیا۔ مثال کے طور پر نماز کے اندر پہلے بات چیت کر لی جاتی تھی، بعد میں بات چیت کو بند کر دیا گیا۔ نماز میں ایک دوسرے سے سلام اور کلام کیا جا سکتا تھا، بعد میں سلام اور کلام ممنوع ہو گیا۔ تو ایک چیز جو پہلے حرکت کی طرف جانے والی تھی، بعد میں اس کو سکون کی طرف منتقل کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی نماز کے اندر رفع دین کرنے کا جو حکم تھا، اس حکم کے اندر حرکت تھی، بعد میں اس کو سکون کی طرف منتقل کیا گیا، یعنی نماز کے اندر رفع دین کا حکم منسوخ ہوا۔ تو جس طرح دیگر چیزوں میں حرکت سے سکون کی طرف منتقلی ہوئی ہے، نماز کے اندر رفع دین کے بارے میں بھی اسی طرح سے منتقلی ہوئی ہے کہ پہلے نماز کے اندر رفع دین کیا جاتا تھا، بعد میں رفع دین کا حکم منسوخ ہوا۔ اور یہ نماز کے اندر حکم جو روایات کی روح سے رفع دین کا ثابت بھی ہے، یہ بعد میں پھر منسوخ ہو کر اب اس بات پر عمل نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حدیثوں کے موجود ہونے کے باوجود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بلکہ کبار تابعین، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ان حدیثوں کے موجود ہونے کے باوجود رفع دین کو ترک کر چکے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ رفع دین اگر صرف روایات کی روح سے ثابت ہونا ہی دلیل ہے تو صحابہ کرام نے اس کو کیوں چھوڑا تھا، یا تابعین نے اس کو کیوں ترک کیا تھا، یا اسی طریقے سے ائمہ اکرام میں سے امام مالک، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ مجتہدین میں سے ایک بڑی جماعت اس کے قائل کیوں تھی؟ ظاہر ہے کہ ان کے سامنے یہ دلیلیں تو تھی نا، رفع دین کے دلائل تو موجود تھے، احادیث طیبہ موجود تھی، لیکن انہوں نے اس کو اس لیے قابل عمل قرار نہیں دیا کہ وہی بات کہ نماز کے اندر حرکت سے سکون کی طرف منتقلی ہوئی ہے، تو نماز کے اندر رفع دین کرنے کا تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم سے گویا کہ دلیل میں نے ذکر کی ہے 18ویں پارے کی ابتدائی 2 آیات میں۔ دوسری دلیل مزید اگر ہم دیکھیں تو احادیث طیبہ کے اندر بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ مثلاً بخاری شریف کے اندر صحابی رسول حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل موجود ہے کہ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک دفعہ فرمانے لگے، صحابہ کرام موجود تھے، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم سب سے زیادہ محفوظ کیا ہے، یعنی سب سے زیادہ میں نے یاد رکھا ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے پھر انہوں نے اس کی ڈیٹیل ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح کی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے تو آپ اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر تک لے جاتے تھے، کندھوں تک، یعنی نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے، اور اس کے بعد پھر رکوع کرتے تھے اور پھر اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر جما دیتے تھے، پھر اپنی کمر مبارک کو جھکا کر سر اور گردن کے برابر کر دیتے تھے، پھر رکوع سے سر کو اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جایا کرتی تھی اور جسم کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جایا کرتا تھا، پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جاتے تھے۔ انہوں نے یعنی حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرات صحابہ کرام کی موجودگی میں ارشاد فرمائی، ان کی موجودگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی تفصیل ذکر کی،
اور نماز کی تفصیلات ذکر کرتے ہوئے انہوں نے رفع یدین کا تذکرہ نہیں کیا، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کا ذکر کیا ہے۔ صحابہ کرام کی موجودگی میں پوری نماز کا انہوں نے طریقہ ذکر کیا، اور حضرات صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نماز کی تصدیق کی۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور حدیث نمبر ہے 828 نمبر حدیث، حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ اس حدیث کے اندر باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی تفصیل ذکر کی گئی ہے، اور اس میں رفع یدین کا تذکرہ نہیں۔ مزید دیکھیے مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 430 ہے۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ نے ہمیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کہ مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں اس طرح سے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ کوئی بتکے ہوئے گھوڑے کی دمیں اٹھتی ہیں۔ بتکا ہوا جو گھوڑا ہے اس کی دم جس طریقے سے اٹھتی ہے اور جس کی دم جس طریقے سے ہلتی ہے، اس طرح سے میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ایسا نہ کیا کرو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث کا نمبر بھی میں نے جیسے کہ عرض کیا آپ سے کہ 430 نمبر یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر 3 باتیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا مالی اراکم، یہ ایک عربی زبان کا اسلوب ہے کہ کسی چیز کی ناپسندیدگی کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، کہ اگر کوئی کام طبیعت کے خلاف دیکھنے کو ملے، انسان کہتا ہے کہ یہ کیا میں منظر دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، مالی اراکم۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے اس نماز کے اندر رفع یدین کے عمل کو آپ نے ناگواری کے انداز میں دیکھا، پسند نہیں کیا۔ دوسری بات حدیث کے اندر کأنہا اذناب خیل شمس، کہ میں گویا کہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بتکے ہوئے گھوڑوں کی دموں کی طریقے سے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس رفع یدین کو ایک حیوان کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے، یعنی حیوانی حرکت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اس کو ناگواری کے ساتھ پیش کیا۔ یہ دوسری بات بھی اس سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس عمل کو پسند نہیں کیا۔ اور تیسری بات اسی حدیث کے اندر غور کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ اس کا مطلب کیا؟ رفع یدین کرنا یہ نماز کے سکون کے منافی ہے۔ نماز کے اندر ایک سکون اختیار کرنا اس طرح سے کہ انسان سیدھا کھڑا رہے، اپنے ہاتھوں کو حرکت نہ دے، کسی بھی قسم کے فعل عبث کے اندر مبتلا نہ ہو، اور نماز میں جتنا زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ اور ساکن ہو کر کھڑا ہو سکتا ہے، اتنا زیادہ سکون کے ساتھ اہتمام کے ساتھ کھڑا ہو، یہ رفع یدین کرنا ان ساری چیزوں کے منافی عمل ہے۔ قرآن کریم میں بھی قوموا للہ قانتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے سامنے سکوت کی حالت میں، سکون کی حالت میں، طویل قیام کی حالت میں کھڑے رہو۔ تو یہ رفع یدین کے بارے میں دیکھا جائے تو اس حدیث سے گویا کہ تینوں باتوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناپسندیدگی ظاہر ہوتی ہے۔ جی 2 دلیلیں ہو گئی، بخاری کی بھی اور مسلم کی بھی۔ مزید سنیے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 257 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہ دکھاؤں، طریقہ نہ سکھاؤں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، اور انہوں نے صرف پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا، اس کے بعد پھر آخر تک دوبارہ انہوں نے کسی بھی جگہ تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ صرف ایک مرتبہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت انہوں نے رفع یدین کیا، آخر تک نہیں کیا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے اس رفع یدین کے باب میں فرمایا کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی موجود ہے، یعنی گویا کہ یہ صرف تنہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں بلکہ یہی مضمون حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی ملتا ہے۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور اس حدیث پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تفسیرہ ہے میں وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کے بارے میں کیا اپنے کمنٹس دیے ہیں اور کیا تفسیرہ کیا ہے۔
انہوں نے فرمایا کہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث حسن، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث حسن درجے کی حدیث ہے. ایک سے زائد اہل علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، تابعین میں کثرت سے ایک سے زائد صحابہ اکرام، ایک سے زائد تابعین، ایک سے زائد علماء اکرام اس بات کے قائل ہیں کہ نماز کے اندر اسی طریقے کے مطابق رفع یدین صرف ایک مرتبہ کیا جائے. اور یہی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک ہے، اور کوفہ کے جو رہنے والے بڑے بڑے کبار اہل علم ہیں ان سب کا بھی عمل اسی پر تھا. میں شروع میں اس بات واضح کر چکا ہوں کہ کوفہ اسلام کا دوسرا بڑا اسلامی مرکز کہلاتا ہے. مدینہ طیبہ کے بعد دوسرے نمبر پر کوفہ، جو کثرت سے صحابہ کرام کا ہجرت گاہ بن گیا تھا. آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر دارالخلافہ منتقل ہوا تھا، اور اس منتقلی کے بعد بکثرت صحابہ کرام اور بکثرت تابعین تبع تابعین جو ہے وہ منتقل ہوئے تھے کوفہ کے اندر. اسی وجہ سے وہ اسلام کا دوسرا بڑا مرکز کہلاتا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوفہ کہ اکثر اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ رفع یدین نماز کے اندر نہیں کیا جائے. اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے سوچئے ذرا کہ کیا امام ابو رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کوئی ذاتی اور مستقل ان کا انفرادی عمل ہے کہ صرف وہی نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتے تھے؟ ایسا نہیں، یہ غلط فہمی ہے. یہ غلط فہمی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ مدینہ طیبہ کے اندر رہنے والے، مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے، وہاں کے لوگوں کے عمل کو اختیار کرنے والے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے اور بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی کہ وہ اہل مدینہ کے عمل کو فوقیت دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ مدینہ منورہ اسلام کا مرکز ہے، یہاں سے نور اسلام پھیلا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت گاہ ہے، آپ کی جائے سکونت ہے، آپ کی جائے وفات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر پوری زندگی کا ایک آخر کا ایک طویل دور گزرا ہے، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام یہاں گزرے ہیں. اس بنیاد پر مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو فوقیت دیتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کے لوگوں کے عمل کو ترجیح دی جائے. لہذا مدینہ منورہ کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ مسلک اختیار کیا تھا کہ رفع یدین نہیں کیا جائے گا. ادھر کوفہ کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بکثرت صحابہ کرام اور تابعین اور اہل علم کا مسلک بھی یہی تھا کہ نماز کے اندر رفع یدین نہیں کیا جائے گا. تو بخاری کی بھی دلیل ہو گئی، مسلم کی بھی ہو گئی، ترمذی کی بھی ہو گئی. چوتھی دلیل مزید سنیے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں نے ابھی وضاحت کی تھی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حوالہ دیا ہے. وہ حدیث ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 752. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے شروع میں اپنے ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد فارغ ہونے تک دوبارہ اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور گویا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ کر رہے ہیں. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے اندر رفع یدین کرنے کے بارے میں جس طریقے سے دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں، نہ کرنے کی بھی دلیلیں. اسی طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے. حدیث نمبر ہے 749. فرماتے ہیں کہ کانا اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز شروع کرتے تھے تو اپنے کانوں کے قریب، یعنی آپ اپنے کانوں کے قریب تک ہاتھ اٹھاتے تھے. ثم لا يعود، پھر نماز کے آخر تک آپ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. نماز کے آخر تک دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. یہ بھی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں موجود ہے. اسی طرح ابو داؤد کے بعد ہم نسائی شریف کو دیکھتے ہیں. حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور سنن نسائی ہے، اس کے اندر بھی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں کہ کس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی اور صرف ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت میں رفع یدین کیا، دوبارہ رفع یدین نہیں کیا. نسائی شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. حدیث نمبر ہے 1058. مستخرج ابی عوانہ،
یہ بھی حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر بھی دلیل سن لیجئے، حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1572 مستخرج ابی عوانہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے یہاں تک کہ اسے کندھوں تک اٹھاتے، پھر جب آپ کا ارادہ رکوع کرنے کا اور رکوع سے سر اٹھانے کا ہوتا تھا تو ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ آپ سوچئے ذرا، غور کیجئے گا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی روایات کو بطور خاص دلیل کے پیش کیا جاتا ہے رفع یدین کرنے کے بارے میں۔ بخاری مسلم وغیرہ کے اندر بڑی مشہور حدیثیں ہیں جن حدیثوں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سے یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ نماز کے اندر رفع یدین کرنا چاہیے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس طریقے سے کرنے کی روایات موجود ہیں، خود انہی راوی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین نہ کرتے ہوئے دیکھا، یعنی صرف تکبیر تحریمہ کے موقع پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مسند حمیدی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 626 بینہی، اسی طریقے سے اس کے اندر بھی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے اندر بھی حدیث ہے، طبرانی کے اندر بھی حدیث ہے، اور حدیث کی اور بھی کئی کتابوں کی دلیلیں ہیں۔ میں ان کی تفصیلات اگر ذکر کرنے بیٹھوں تو شاید میسج بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے چند دلائل پر میں نے جو عرض کیے ہیں اس پر اکتفا کرتا ہوں، اور ان سے اس بات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ہم رفع یدین کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں کہ رفع یدین صرف کرنے کے بارے میں حدیثیں ملتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جس طرح رفع یدین کرنے کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں، نہ کرنے کے بارے میں واضح اور صریح دلائل اور روایات اور نصوص موجود ہیں، اور بکثرت صحابہ کرام کا عمل، مدینہ منورہ کے اندر رہنے والوں کا عمل، کوفہ کے اندر رہنے والوں کا عمل، یہ خود ایک مستقل دلیل ہے جس بنیاد پر جو ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رفع یدین نہ کرنے کے بارے میں بھی احادیث کو فوقیت دی گئی ہے، اور صحابہ و تابعین نے اس کے پر عمل کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ چوتھی بات، رفع یدین نہ کرنے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور تابعین تبع تابعین رحمہم اللہ کا عمل۔ اس بارے میں جیسے کہ میں نے دلائل پیچھے ذکر کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ایک بڑی جماعت صحابہ کرام کی اور تابعین تبع تابعین کی اس بات کی قائل ہے کہ رفع یدین نماز کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو بھی میں تھوڑا سا دلائل کے ساتھ ذکر کر دوں اور حوالوں کے ساتھ یہ بات عرض کر دوں تاکہ یہ بات بھی واضح رہے کہ امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کوئی خود ساختہ اپنی عقل اور رائے کے اعتبار سے اختیار کردہ مسلک نہیں، بلکہ دور صحابہ کے اندر، دور تابعین کے اندر، دور تبع تابعین کے اندر ایک بہت بڑی جماعت کا عمل، صحابہ و تابعین تبع تابعین کا عمل رفع یدین نہ کرنے کے بارے میں تھا، لہذا یہ صرف امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی خود ساختہ اختیار کردہ مسلک نہیں ہے۔ جی، بہرحال وہ کون سے صحابہ کرام ہیں اور کون سے تابعین ہیں، یہ تبع تابعین ہیں، اس کی تفصیلات سنیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے عظیم صحابہ کرام، ان کا عمل ملتا ہے ہمیں مسند ابو یعلا موصلی کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 5039 حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، فلم يرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح الصلاۃ، کہ ان سب نے سوائے تکبیر تحریمہ کے کہیں بھی اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی میں نے نماز پڑھی ہے، لیکن ان سب کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت میں اٹھایا۔ گویا کہ سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کرنے کا نہیں تھا۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2454 حضرت اسود رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صلیت مع عمر،
میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ فی شیء من صلاتہ الا حین افتتح الصلاۃ، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، انہوں نے نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی بھی جگہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ملتا ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2442 2442۔ حضرت عاصم ابن کلیب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر جب نماز پڑھا کرتے تھے، شروع کرتے تھے، تو نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے تھے، ثم لا يعود، پھر آخر تک وہ دوبارہ نماز کے اندر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل سنیے، موطا امام محمد کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 88۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت نعیم ابن مجمر اور حضرت ابو جعفر قاری رحمہم اللہ ان دونوں حضرات نے خبر دی ہے کہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یصلی بہم، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے، فکبر کلما خفض ورفع، اور ہر اٹھتے جھکتے ہوئے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے تھے۔ اٹھتے جھکتے ہوئے کا مطلب یعنی جیسے رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے سے اٹھ رہے ہیں، سجدے میں دوبارہ جا رہے ہیں، ہر اٹھتے جھکتے ہوئے تکبیر کہا کرتے تھے۔ حضرت ابو جعفر قاری رحمہ اللہ اسی حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ کانا یرفع یدیہ حین یکبر ویفتح الصلاۃ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی یہ ثابت ہوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو عمل تھا ہی، جیسے کہ پیچھے ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ کی روایات میں، نسائی کی روایات میں نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے کہ وہ خود کر کے اور انہوں نے عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر نماز پڑھ کے لوگوں کو دکھائی اور سمجھایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ یہ تھا، اور انہوں نے اس میں نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ چنانچہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ کان یرفع یدیہ فی اول ما یستفتح ثم لا یرفعهما، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے شروع میں صرف تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے تھے، آخر تک وہ دوبارہ نہیں اٹھاتے، کیونکہ انہوں نے خود بھی لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ جو عملاً کر کے دکھایا تھا، اس میں بھی نماز کے اندر صرف شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ تھا، دوبارہ ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل سنیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات پہلے واضح کر چکا ہوں کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو رفعین کی روایات کے سب سے بڑی روایت نقل کرنے والے، ان کی دلیل، ان کی روایات کو سب سے زیادہ فوقیت دی جاتی ہے رفعین کرنے کے حوالے سے۔ چنانچہ بخاری مسلم وغیرہ کی حدیثوں میں خاص طور پر ان کی حدیثوں کو ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں نماز کے اندر رفعین کے بارے میں یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جانے سے پہلے بھی ہاتھ اٹھایا، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد بھی آپ نے ہاتھ اٹھایا۔ خود اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل کیا تھا وہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 2452 2452۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح، کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نماز کے صرف شروع میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، یعنی صرف نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے اندر، اس کے علاوہ آخر تک میں نے دوبارہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح طحاوی کے اندر ان کا ہی امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول منقول ہے کہ صلیت خلف ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ، کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، انہوں نے نماز کی صرف تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کانوں تک، اس کے علاوہ انہوں نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہاتھوں کو کانوں تک دوبارہ نماز کے آخر تک نہیں اٹھایا۔ اب آپ اس پر غور کیجئے گا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو تو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے کہ ان کی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ رفعین کرنا چاہیے، حالانکہ ان کا خود حدیث کے روایت نقل کرنے والے، حدیث کے راوی، خود ان کا اپنا عمل کیا تھا۔
ان کا اپنا عمل کیا تھا؟ ان کا اپنا عمل تو خود یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے بارے میں خود یہ بات ملتی ہے کہ وہ رفع یدین نماز کے اندر نہیں کرتے تھے. اس سے پتہ یہ چلا کہ حدیث کے راوی جب خود اپنی حدیث اپنی روایت پر عمل نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس حدیث کو منسوخ مانتے، کیونکہ خدا نخواستہ ہم ان کے بارے میں یہ بدگمانی تو نہیں کر سکتے کہ وہ ایک عمل جو روایت میں نقل کر رہے ہیں خدا نخواستہ ان کا اپنا عمل اپنی حدیث کے خلاف ہے، اپنی بیان کردہ روایت کے خلاف ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنے بڑے صحابی، اتنے جلیل القدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس جیسے جلیل القدر صحابی ایک حدیث کے نقل کرنے والے ہوں اور حدیث پر خود عمل کرنے والے نہ ہوں، تو خود عمل نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک منسوخ ہے. اور یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی رفع یدین نہ کرنے والے ہیں ان سب کی یہی تو توجیہ ہے، یہی تو تعویل ہے حدیث کی، اور یہی تو حدیث کا جواب ہے کہ جن حدیثوں میں بھی رفع یدین کا تذکرہ کیا گیا ہے ان حدیثوں کو منسوخ کہا گیا ہے. اسی طریقے سے صرف بات صحابہ کرام کی نہیں، بڑے بڑے کبار تابعین جو صحابہ کرام سے علم سیکھنے والے، عمل سیکھنے والے، ان کی تربیت میں رہنے والے، ان کی صحبت میں رہنے والے، ان کا اپنا عمل بھی یہی تھا. چنانچہ مشہور شخصیات میں حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت علی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کی ایک بڑی جماعت، یہ سب اس بات کی قائل تھی اور ان کا عمل بھی یہی تھا کہ نماز کے اندر رفع یدین صرف ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ کے موقع پر کیا جائے. حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رأیت عمر بن الخطاب یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت میں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، دوبارہ انہوں نے نہیں کیا. اور یہی عمل میں نے کرتے ہوئے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا، اور یہی عمل میں نے حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا کہ وہ بھی اسی طرح کرتے تھے. طحاوی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1364 1364. حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو عمل بیان کر رہے ہیں وہی عمل انہوں نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کرتے ہوئے دیکھا، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کو کرتے ہوئے بھی دیکھا. اسی طرح امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہ کان یرفع یدیہ فی اول التکبیر ثم لا یرفعہما، کہ وہ نماز کے صرف شروع میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے تھے، اس کے بعد آخر تک دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 2444 2444. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا ترفع یدیک فی شیء من الصلاۃ الا فی الافتتاحۃ الاولى، نماز کے صرف شروع میں ہاتھ اٹھایا کرو، یعنی تکبیر تحریمہ کے موقع پر، اس کے علاوہ نماز کے کسی بھی رکن میں ہاتھ مت اٹھایا کرو. اسی طرح ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، حدیث نمبر 2445 2445. فرماتے ہیں اذا کبرت فی فاتحۃ الصلاۃ فارفع یدیک، جب تم نماز شروع کرنے لگو تو نماز کے شروع میں تکبیر کہو اور اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤ. ثم لا ترفعہما فیما بقی، پھر اپنی پوری بقیہ نماز کے اندر ہاتھوں کو کانوں تک نہ اٹھاؤ. حضرت اسود اور حضرت علقمہ کے بارے میں بھی یہ عمل ملتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 2453 2453. حضرت اسود اور حضرت علقمہ ان دونوں کے بارے میں اس روایت کے اندر موجود ہے کہ کانا یرفعان ایدیہما اذا افتتحا ثم لا یعودان، وہ دونوں نماز کے شروع میں ہاتھ کو کانوں تک اٹھایا کرتے تھے، پھر دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. اسی طرح حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کا بھی عمل یہی تھا. چنانچہ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 2446 2446. حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کانا اصحاب عبداللہ و اصحاب علی لا یرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے شاگردوں کا عمل یہ تھا کہ وہ صرف نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے.
اور یہی عمل پھر آگے ائمہ مجتہدین، فقہا، محدثین جنہوں نے حدیثوں سے مسائل کو استخراج کیا، حدیث کا استخراج کر کے حدیث سے فقہی مسائل کا استنباط کر کے جو انہوں نے آگے باقاعدہ عملی زندگی کے اندر فقہیات ذکر کی ہیں، فقہی مسائل ذکر کی ہیں، ان کے اندر بھی یہی بات ملتی ہے کہ دونوں طرح کی رائے ملتی ہیں۔ اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی تھا کہ نماز کے اندر رفع دین کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف ان اماموں میں بڑے دو امام یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا عمل اس کے خلاف تھا، اور وہ صحابہ کرام اور تابعین کے عمل کے مطابق اور تابعین اور تبع تابعین کی ایک بڑی جماعت کے عمل کے مطابق رفع دین نہ کرنے کے مسلک کو اختیار کر چکے تھے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا اعرف رفع الیدین فی تکبیر الصلاۃ لا شیء من فی خفض ولا فی رفع۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور جو مسلک کی ترجمانی کرنے والا مجموعہ کہلاتا ہے المدونۃ الکبریٰ۔ عام طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی ترجمانی اس کتاب کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا اعرف رفع الیدین، کہ میں نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے علاوہ یعنی نماز کے اندر پوری نماز میں کسی بھی چیز میں رفع دین نہیں جانتا، نہ کسی جگہ جھکتے ہوئے نہ کسی جگہ اٹھتے ہوئے، بس صرف جانتا ہوں تو ایک جگہ جانتا ہوں یعنی نماز کے اندر صرف تکبیر تحریمہ کے موقع میں۔ اسی طرح اہل مدینہ کا عمل بھی یہی ملتا ہے۔ اہل مدینہ یعنی میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسلام کا جو ایک بڑا مرکز کہلاتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو رفع دین نہ کرنے کا مسلک اختیار ہی اس لیے کیا کیونکہ ان کے نزدیک کسی بھی عمل کو جانچنے کا انداز اور معیار اور پیمانہ یہ تھا کہ وہ اہل مدینہ کے عمل کو دیکھا کرتا تھا۔ چنانچہ علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ تھا، ان کے اصولوں میں سے ضابطوں میں سے ایک اہم ضابطہ یہ تھا کہ وہ اہل مدینہ کے عمل کی اتباع کیا کرتے، اگرچہ وہ حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کہتے تھے کہ اہل مدینہ کا عمل ضرور دیکھا جائے گا، حدیث کے بظاہر وہ خلاف ہی کیوں نظر نہ آتا، اس لیے کہ ان حضرات نے ان حدیثوں کے خلاف بھی اگر مسلک اختیار کیا ہے تو صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہیں پر یہ عمل گویا منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، تو حدیث کا پھر مطلب بیان کیا جائے گا۔ اہل مدینہ کے عمل کو فوقیت دیتے تھے۔ چنانچہ مدینہ منورہ جو کہ اہل علم اور عالم اسلام کا عظیم مرکز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے سکونت ہے، وہاں کے رہنے والے بھی تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے۔ اسی چیز کو تو اختیار کیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر کہ جب خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین کی ایک بڑی جماعت جو مدینہ منورہ کے اندر رہنے والی تھی، ان حضرات کا جب عمل رفع دین نہ کرنے کا تھا، اس کا مطلب یہ کہ ان حدیثوں کی پھر تعویل کی جائے گی اور ان حدیثوں کو منسوخ کہا جائے گا۔ یہی حال کوفہ کے لوگوں کا بھی ہے، جس کی تفصیل میں نے عرض کر دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ اہل کوفہ یعنی کوفہ جو اسلام کا بڑا مرکز ہے، اس جگہ کے رہنے والے ایک بڑے علماء اور بڑی تابعین، تبع تابعین کی جماعت کے عمل کو بھی یہی بیان کیا۔ جی، پانچویں بات یہ سمجھنے کی ہے کہ رفع دین کی حدیثوں کے ہوتے ہوئے ہم ان روایات پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بخاری ہے، مسلم ہے اور اسی طرح حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر رفع دین کی حدیثیں موجود ہوتے ہوئے بھی امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے مسلک پر چلنے والے ان حدیثوں پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ ان حدیثوں پر صرف امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے مسلک پر چلنے والے ہی نہیں بلکہ وہ تمام لوگ جن کی ڈیٹیل میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں، ان سب کا بھی عمل یہی تھا کہ وہ ان حدیثوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے چلیے تو امام شابی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، خود حدیث کے راوی، رفع دین کی روایت نقل کرنے والے یعنی جن کی حدیث کو بہت زیادہ حیثیت دی جاتی ہے اور دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں، وہ خود اپنا عمل ان کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے۔ تو یہ سوال تو صرف امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر نہیں ہوتا
اور نہ ان کے مسلک پر چلنے والوں پر ہوتا ہے، بلکہ یہ سوال تو ان سارے صحابہ اکرام اور ان سارے تابعین، ان سارے تبع تابعین اور اتنے بڑے فقہاء و اکرام کی اور تابعین تبع تابعین کی جماعت پر، ان سب پر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ حدیث کو کیوں نہیں اختیار کرتے۔ ظاہر ہے کہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، اتنی واضح حدیثوں کے ہوتے ہوئے بھی رفع دین کی حدیثوں کو صحابہ کرام نے بھی اور تابعین تبع تابعین نے بھی کیوں چھوڑا؟ اس کا آسان الفاظ میں جواب یہ ہے کہ دیکھیے وہی بات جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ ریپیٹ کر چکا ہوں کہ رفع دین کی حدیثیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بالکل واضح اور صریح دلیلیں بخاری مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہیں، لیکن ان حدیثوں کو منسوخ کہا گیا ہے، اور منسوخ ہونے کی دلیل صحابہ کرام کا عمل، تابعین کا عمل، تبع تابعین کا عمل، مدینہ منورہ کے رہنے والوں کا عمل، کوفہ کے اندر رہنے والی بڑی علماء کرام اور تابعین تبع تابعین کی جماعت کا عمل، ان سب کا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جو حدیث رفع دین کے نقل کرنے والے ہیں، رفع دین کی حدیث نقل کرنے والے ہیں بخاری وغیرہ کے اندر، ان کا عمل بھی اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ان کے نزدیک منسوخ ہے، اگر منسوخ نہ ہوتی تو پھر وہ حدیث نقل کر کے عمل کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس لیے یہ ساری حدیثیں منسوخ ہیں۔ اور دوسرا جواب، ایک تو یہ کہ یہ حدیثیں منسوخ ہیں، دوسرا جواب یہ کہ رفع دین کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بڑی مشہور حدیث عام طور پر پیش کی جاتی ہے، اور بخاری کے اندر وہ حدیث ہے 735 نمبر حدیث 735۔ اس حدیث کے اندر، بخاری کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، میں وہ حدیث بھی بلکہ پہلے نقل کر دوں تاکہ پھر اس حدیث کے مطابق ہم بات کر سکیں، کہ بخاری کے اندر حدیث ہے 735 نمبر حدیث 735۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھا کر رفع دین کیا کرتے تھے، یعنی تکبیر تحریمہ میں بھی آپ رفع دین کرتے تھے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع دین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھا کر بھی رفع دین کیا کرتے تھے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر حدیث نقل کی ہے، اور یہ عام طور پر رفع دین کی جتنی بھی دلیلیں ہیں، جتنے بھی روایات کے دلائل ذکر کیے جاتے ہیں، یہ حدیث ان میں سب سے زیادہ ٹاپ کی حدیث کہلاتی ہے جس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن اس دوسرے جواب کے طور پر جو میں آپ سے تفصیل عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ حدیث مضطرب، یہ حدیث مضطرب ہے، اس کے اندر متن میں اور اسی طریقے سے دیگر کئی اعتبار سے اس حدیث کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے۔ اضطراب کسے کہتے ہیں؟ اضطراب ایک علمی اصطلاح ہے، ایک اسلامک ٹرم ہے حدیث کے حوالے سے، اصول حدیث میں، اس کو پہلے ہم کلیئر کر لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ حدیث مضطرب اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سند میں یا متن میں ایسا اختلاف پایا جاتا ہو کہ اس کی کوئی تطبیق یا توجیہ ممکن نہ ہو۔ کسی حدیث کے اندر مثال کے طور پر الفاظ میں یا سند میں اس درجے کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ ایک روایت میں اس حدیث کے اندر ایک سند کے اندر ایک بات ملتی ہے، دوسری سند کے اندر دوسری بات ملتی ہے، اس حدیث کے اندر متن میں حدیث الفاظ میں ایک طریق کے اندر ایک بات ملتی ہے، دوسرے طریق کے اندر دوسرے الفاظ ملتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے حدیث مضطرب ہے۔ حدیث مضطرب کے اگر اضطراب کو ختم کر دیا جائے، یعنی اس کے اندر ترجیح دے دی جائے یا تطبیق دے دی جائے، تو اس صورت میں پھر وہ حدیث قابل استدلال ہوتی ہے، یعنی اس کو بطور دلیل کے پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر حدیث مضطرب کا اضطراب دور نہ کیا جائے، اس کے اختلاف کو ختم نہ کیا جائے، اس کے اندر ترجیح یا تطبیق کے ذریعے سے کوئی توجیہ نہ کی جا سکے، تو ایسی صورت میں اس حدیث مضطرب کو قابل استدلال نہیں سمجھا جاتا۔ یہ ایک علم اصول حدیث کا واضح اور مسلمہ اصول ہے، اور یہ بہت واضح ہے۔ میں نے اس کو اگلی بات ذکر کرنے سے پہلے اس لیے کلیئر کر دیا تاکہ یہ اصطلاح کسی کے لیے سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے، ورنہ یہ بہت عام فہم اور آسان سی بات ہے جو علم اصول حدیث کی کسی بھی کتاب میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ حدیث مضطرب کے اضطراب کو اگر ختم کیے بغیر، اس حدیث کے اضطراب کو ختم کیے بغیر اس کو استدلال میں پیش کیے جائے تو وہ قابل استدلال نہیں ہوتا۔ اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر متن کے اعتبار سے اضطراب پایا جاتا ہے،
اور اتنی کثرت سے اس کے اندر اختلاف ہے کہ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کوئی ترجیح یا تطبیق کا طریقہ ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جس طریقے سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے رفع یدین کیا، اسی طریقے سے دیگر اور بھی کئی مقامات میں رفع یدین کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ صرف رکوع سے اٹھ کر رفع یدین کا تذکرہ ملتا ہے۔ موطا امام مالک کے اندر ہے، حدیث نمبر 210، موطا امام مالک کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں صرف رکوع سے اٹھ کر رفع یدین کا تذکرہ ملتا ہے، رفع یدین رکوع میں جاتے ہوئے کرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اگر بخاری کی اس حدیث کو دیکھا جائے تو موطا امام مالک کی حدیث سے تو دوسری بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ نے نماز کے اندر رفع یدین رکوع میں جاتے ہوئے نہیں کیا، لیکن رکوع سے کھڑے ہو کر آپ نے قومے کی حالت میں رفع یدین کیا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بخاری میں تو کہا کہ دو جگہ کیا جائے گا، رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے بھی، اور یہاں موطا امام مالک کے اندر کہا جا رہا ہے کہ صرف رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے کیا جائے گا۔ اچھا آگے چلیے، خود بخاری کے اندر دیکھیے، خود بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 739 اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ 2 رکعتوں سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم تیسری رکعت کے لیے قیام کریں گے تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بعد بھی رفع یدین کیا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری کے اندر خود موجود ہے، حالانکہ میں نے بھی عرض کیا کہ بخاری کی دوسری حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے رفع یدین کیا جائے گا، اور خود بخاری کی حدیث کے اندر دوسری جگہ یہ بات مل رہی ہے کہ نماز کے اندر 2 رکعت سے فارغ ہو کر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر دوبارہ رفع یدین کریں۔ اسی طریقے سے آگے اور چلیے، طبرانی اوسط کی روایت ہے، حدیث نمبر 16 ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وہاں پر سجدے میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی گویا کہ رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کیا جائے گا، رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے بھی رفع یدین کیا جائے گا، پھر سجدے میں جانے سے پہلے دوبارہ کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کتنا اختلاف مل رہا ہے۔ آگے چلیے، اسی طرح ایک اور روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرح مشکل الآثار کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 5831 5831 اس میں نماز کے اندر ہر اٹھتے بیٹھتے ہوئے، ہر اٹھتے جھکتے ہوئے، ہر اونچ نیچ کے وقت میں رفع یدین کا تذکرہ ملتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ رکوع میں جاتے ہوئے بھی کرو، رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے بھی کرو، پھر سجدے میں جاتے ہوئے بھی کرو، سجدے سے اٹھ کر جلسے میں بیٹھتے ہوئے بھی کرو، پھر دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے بھی کرو، دوسرے سجدے سے کھڑے ہوتے ہوئے بھی کرو، اسی طرح 2 رکعت کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو تب بھی کرو۔ اس کا مطلب ہر اٹھتے بیٹھتے ہوئے، ہر اٹھتے جھکتے ہوئے، ہر اونچ نیچ کے وقت میں رفع یدین کیا جائے گا۔ یہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اسی طرح مستخرج ابی عوانہ کی ایک اور روایت ہے جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ صرف نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رفع یدین کیا جائے گا، جیسے کہ مستخرج ابی عوانہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رفع یدین نہ کرنے کے دلائل میں ذکر کی تھی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 1572 مستخرج ابی عوانہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، یعنی مستخرج ابی عوانہ کی اس حدیث میں صرف تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رفع یدین کا تذکرہ ہے، باقی کسی جگہ نہیں۔ اب دیکھیے ایک ہی صحابی ہیں، ایک ہی راوی ہیں، ایک ہی روایت نقل کرنے والے ہیں، لیکن مختلف سندوں اور مختلف طرق کے ساتھ مختلف حدیث کی کتابوں میں ان کی حدیثیں جو نقل کی گئی ہیں، کسی میں ایک جگہ رفع یدین کا تذکرہ ہے، کسی میں 2 جگہ ہے، کسی میں 3 جگہ ہے، کسی میں 4 جگہ ہے، کسی میں 5 جگہ ہے۔ اس طرح اس اختلاف کے ساتھ گویا کہ یہ حدیث مضطرب ہو گئی، اس اختلاف کے ساتھ یہ حدیث مضطرب ہو گئی، اور اس اضطراب کے ساتھ یہ حدیث قابل استدلال نہیں رہی، کیونکہ اس کا اضطراب ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ترجیح کی وجہ موجود نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم ان سارے اختلافات کے ہوتے ہوئے بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری کے اندر جو حدیث ہے، حدیث نمبر 735، ہم اس کو ترجیح دے دیں کہ صرف 2 جگہ رفع یدین کیا جائے گا، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے بھی کیا جائے گا، رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے بھی کیا جائے گا، باقی کسی جگہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی سارے طرق کے اندر، اتنی حدیث کے طرق کے اندر اس طریق کو کیوں ترجیح دی؟
حدیثیں تو دوسری بھی ہیں، موطا امام مالک کی بھی حدیث موجود ہے، مستخرج ابی عوانہ کی حدیث بھی موجود ہے، خود بخاری کے اندر بھی حدیث نمبر 739 موجود ہے، جس کے اندر 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے بھی رفع یدین کرنے کا تذکرہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیوں ترک کیا، اس کو کیوں ترک کیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہ نہیں ہے کہ وہ 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے بھی رفع یدین کے قائل ہیں، کیونکہ وہ بھی صرف 2 جگہ ذکر کرتے ہیں، صرف 2 جگہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کریں گے، رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے رفع یدین کریں گے، 2 رکعت کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تب رفع یدین نہیں کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بارے میں تو روایت موجود ہے، خود بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 739 موجود ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو، اس روایت کو کیوں چھوڑا؟ جب ظاہر ہے کہ آپ اس حدیث کو چھوڑ سکتے ہیں جو رفع یدین کے بارے میں ہے، تو ہم اگر ترک رفع یدین، جو رفع یدین نہ کرنے کی حدیث کو اختیار کرتے ہیں، جبکہ ہمارے اس کے بیک پر صحابہ کرام کا عمل موجود، خلفائے راشدین کا عمل موجود، تابعین کا عمل موجود، تبع تابعین کا عمل موجود، اہل مدینہ کا عمل موجود، کوفہ جو اسلام کا بڑا مرکز تھا اس کا عمل موجود، اس ساری چیزوں کے بعد ہم پر یہ کیوں غلط فہمی کے طور پر یہ سوال یا اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ حدیث کو فالو نہیں کرتے، آپ حدیث کو اختیار نہیں کرتے، آپ کی نماز محمدی نماز نہیں ہے، آپ کی نماز حنفی نماز ہے، آپ امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، ہم امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے نہیں بلکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تو غلط فہمی ہے، یہ تو غلط فہمی ہے جس کا انسان شکار ہوتا ہے اور غلط فہمی دوسروں کو بھی پھیلا رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل، یہ ساری تفصیلات، یہ ساری جزئیات اگر کسی کے سامنے موجود نہ ہو اور صرف اس کے سامنے یہ بات موجود ہو کہ بھئی بخاری کے اندر حدیث آئی ہے رفع یدین کی حدیث، تو اس پر عمل امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں نہیں کیا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لا علمی ہے، یہ تو ایک چیز سے دوری اور اس سے جہالت کا نتیجہ ہے کہ ایک انسان جس چیز کو جانتا نہیں ہے اس کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال اس سارے اضطراب کی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر امام، اسی طرح امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے امام، اسی طرح صحابہ کرام، یہ تابعین، تبع تابعین کی ایک بڑی جماعت نے ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے بھی اس حدیث مضطرب پر عمل نہیں کیا، حتیٰ کہ خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بخاری کی اس حدیث کے روایت نقل کرنے والے ہیں، خود ان کا اپنا عمل بھی اس حدیث کے مطابق نہیں تھا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 10 سال تک نماز پڑھی، ان کو میں نے رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا، حالانکہ انہی کی روایت بخاری کے اندر 735 نمبر حدیث، اسی طرح 739 نمبر حدیث کے اندر رفع یدین کا تذکرہ ملتا ہے، تو وہ روایت نقل کرنے والے راوی خود اپنی حدیث پر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ وجہ تو ہے نا کوئی، اور وہ وجہ وہی ہے جس کو منسوخ کہنے کی وجہ ہم بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے حدیثوں کو منسوخ کہا۔ بھائی ہم نے نہیں کہا، یہ تو ایک ایسی واضح سی بات ہے کہ جو صحابہ کرام و تابعین، تبع تابعین کے عمل سے واضح ہوتی ہے کہ اگر یہ منسوخ نہ ہوتی تو صحابہ اور تابعین نے اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ صحابہ کرام کی جس طریقے سے ایک جماعت رفع یدین نہ کرنے کے اوپر عمل پیرا تھی، رفع یدین کرنے کے اوپر بھی عمل پیرا تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سارے صحابہ کرام ایسے تھے، سارے تابعین ایسے تھے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی 2 طرح کی رائے تھی، بعض صحابہ کرام رفع یدین کرتے تھے، بعض صحابہ کرام نہیں کرتے تھے، لیکن آپ سوچئے کہ خلفائے راشدین، جیسے میں نے آپ کے سامنے صحابہ کرام کا نام دیا اور تذکرہ کیا کہ جب خلفائے راشدین جیسی شخصیات رفع یدین نہ کرنے کی روایات کو اختیار کر رہی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین نہ کرنے کی عمل کو اختیار کر رہی ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ایسی بات تو ہے نا کہ جس میں روایات کو چھوڑنے کی وجہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے بہرحال ان ساری تفصیلات کی وجہ سے ہم رفع یدین کی حدیثوں کو موجود ہونے کے باوجود بھی اختیار نہیں کرتے، اور ہم ان حدیثوں کو اختیار کرتے ہیں جس کے اندر اضطراب نہیں پایا جاتا، کیونکہ رفع یدین نہ کرنے کی جو حدیثیں ہیں ان کے اندر کوئی اضطراب یا اختلاف نہیں ملتا، لیکن رفع یدین کرنے کی جو حدیثیں ہیں ان کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے۔ اضطراب کا مطلب یعنی اختلاف پایا جاتا ہے، کسی میں 1 جگہ رفع یدین کا تذکرہ ہے، کسی میں 2 جگہ، کسی میں 3 جگہ، کسی میں 4 جگہ، کسی میں 5 جگہ، تو ان سارے اختلافات سے بچ کر رفع یدین نہ کرنے کی حدیثوں کو اگر اختیار کیا جائے گا تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم حدیث غیر مضطرب پر، یعنی جس کے اندر اضطراب نہیں ہے، اس پر عمل کرنے والے بنیں گے، ایک فائدہ تو یہ ہوگا۔
دوسرا ہمارا عمل صحابہ کرام اور خلفائے راشدین اور بڑے کبار تابعین تبع تابعین کے عمل کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ تیسرا یہ کہ ہمارا عمل مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے مطابق ہوگا، کوفہ جو اسلام کا مرکز تھا وہاں کے رہنے والے علماء اور تابعین کبار تابعین کی جماعت کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہمارا یہ عمل قرآن کریم کے بھی مطابق ہوگا۔ قرآن کریم میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے کی ابتدائی آیات میں نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرنے والوں کو کامیاب مومن قرار دیا ہے اور ان کے لیے فلاح یابی اور کامیابی کو بیان کیا ہے، اس خشوع کی تفسیر جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھانا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تفصیل ذکر کی ہے کہ نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھانا۔ تو یہ گویا کہ رفع دین نہ کرنے کا عمل ہم نے جس حدیث کے مطابق اختیار کیا ہے وہ قرآن کریم کے بھی موافق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو کسی بھی قسم کا ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنے سے محفوظ رکھے کہ جس کی وجہ سے ہم دوسرے کو دین سے دور کہنے والے بنے، نماز محمدی سے دور کہنے والے بنے، اور ایک دوسرے پر غلط قسم کے الزامات لگا کر ہم دین سے دوری اختیار کریں۔ دیکھیں یہ مسئلہ بہت واضح سا ہے، اور اس مسئلے پر کسی قسم کا دونوں جانب سے تشدد اختیار نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی قسم کا تشدد اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی رفع دین کر رہا ہے وہ بھی حدیث پر عمل کر رہا ہے، کوئی رفع دین نہیں کر رہا وہ بھی حدیث پر عمل کر رہا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ رفع دین کرنا نہ کرنا، بات یہاں پر خراب ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک دوسرے کو نماز کے طریقے میں غلط طریقے اختیار کرنے والا کہتا ہے، یا دین سے دوری اختیار کرنے والا، سنت کے خلاف نماز پڑھنے والا کہتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہم اگر مثال کے طور پر یہ کہیں کہ کوئی رفع دین کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہ سنت کے خلاف کر رہا ہے، تو ہم بھی غلط۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ نہیں کر رہے، آپ سنت کے خلاف کر رہے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے۔ تو بات تو خراب تشدد کے راستے سے ہوتی ہے کہ ایک انسان کوئی غلط رویہ اختیار کرے، ورنہ دونوں ہی حدیث کے مطابق حدیثوں سے ثابت، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہیں۔ لہذا انسان اعتدال کے ساتھ اگر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور اس کے مطابق نماز اختیار کرتا ہے تو وہ سنت کے مطابق پڑھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔